الدين والصلاة والسلام على سيد العالمين سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ مطہرہ میں تسبیح درود و سلام پیش کرنے کے بعد گزشتہ درس میں قرآن کریم کے حوالے سے چند باتیں آپ لکھی تھیں. آج تعوذ کے بارے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قرات کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو شیطان مردود کے شر سے. یہ قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا. یہ پڑھ لو استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس میں بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی احتیاج ظاہر کرتا ہے کہ شیطان جو میرا دشمن ہے وہ چھپ کر وار کرتا ہے اور بنسبت اس دشمن کے جو سامنے ہو چھپے دشمن سے بچنا مشکل ہوتا ہے. تو ہم شیطان کو نہیں دیکھتے نہ ہم اس کے وار سے بچ سکتے ہیں. تو اس مالک الملک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تیری رحمت میں آتے ہیں، تیرے فضل کے طلبگار ہیں کہ تو شیطان کو دیکھتا بھی ہے جانتا بھی ہے تو تو ہمیں اس کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ جو ہے یہ مضارع معروف میں واحد متکلم کا صیغہ ہے میں پناہ مانگتا ہوں. اعوذ کا معنی میں پناہ مانگتا ہوں.
باللہ اللہ تعالی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. حدیث شریف میں اعوذ بکلمات اللہ کے بھی الفاظ. ایک صحابی نے عرض کیا حضور رات مجھے بچھو نے ڈنگ مارا اور مجھے اس سے بہت تکلیف ہوئی. آپ نے فرمایا اگر تم بھی پڑھ لیتا تو یہ بولی شاید تجھے تنگ نہ کر. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں اللہ تعالیٰ کے کلمات سے پناہ لیتا ہوں مخلوق کے شر سے. اور حدیث شریف میں اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ جو شخص صبح اور شام تین مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرے وہ شیطان کے شر سے بلکہ ہر موذی شے کے شر سے بچ جاتا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق کہ مخلوق میں جو بھی شر پہنچانے والے ہیں ان سب کے شروں سے بچنے کے لیے میں اللہ کے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا, اللہ تعالیٰ کے کلمات کی پناہ مانگنا, یہ رب تعالیٰ کی ہی پناہ مانگنا. گویا اللہ تعالیٰ کے حصن میں اس کی رحمت کے قلعے میں بندہ آ جاتا ہے اور شیطان سے بچ جاتا ہے. حدیث شریف میں بہت ساری چیزوں سے ان کے شر سے بچنے کی دعائیں منقول ہیں. اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. اور حدیث شریف میں اعوذ برسول اللہ سے لفظ کیا, اعوذ برسول اللہ میں اللہ کے رسول کی پناہ میں آتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے. آپ اپنے غلام کو مار رہے تھے اور وہ کہے جاتا تھا اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو اس غلام نے آپ کو دیکھ کر کہا اعوذ برسول اللہ, اللہ میں اللہ کے رسول کی پناہ میں آتا ہوں. تو حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ روک لیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تجھے اپنے غلام پر قدرت حاصل ہے اس سے زیادہ تجھ پر تیرے رب کو قدرت حاصل ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس غلام سے کہا اور نہ حضرت ابو مسعود سے کہا کہ تم میری پناہ طلب کر کے مشرک ہو گیا, کافر ہو گیا, تجدید ایمان کا کلمہ لے سرے سے پڑھ. نہیں فرمایا. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی پناہ میں آنا وہ اللہ کی پناہ میں ہی آنا. اب یہ بات کہ وہ غلام اعوذ باللہ کہتا ہے تو حضرت ابو مسعود اس کو مارے جاتے ہیں, اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. اور جب وہ اعوذ برسول اللہ کہتا ہے تو صحابی اپنا ہاتھ روک لیتا ہے.
اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ عام طور پر اعوذ باللہ کا کلمہ بولا جاتا ہے، اور اعوذ برسول اللہ کا جب کلمہ سنا تو اپنا ہاتھ روک لیا، تو اللہ کے رسول کی پناہ میں آنا وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لیا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا اعوذ بکلمات اللہ، میں اللہ کے کلمات کی پناہ مانگتا ہوں۔ کلمات جو ہے یہ کلمہ کی جمع ہے، اور کلمہ جو ہے وہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس میں پایا جاتا ہے۔ ابھی کلمہ کا لفظ جو ہے وہ کلام پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کلمہ طیبہ، اس کا معنی پاکیزہ کلمہ، کلمہ شہادت، شہادت کا کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو یہ پورا کلام ہے اور اس پر لفظ کلمہ بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ کیا؟ علماء فرماتے انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، کہ جب ہم کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو ہمارا کہنا ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے اور چیز کا وجود ہو جاتا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں